کہیں سے تھوڑا سا ہو جائے گا. نصاب کے 3 حصے ہوتے ہیں. جب نصاب بنتا ہے کوریکولم، ایک کہلاتا ہے ایکسپلسٹ قابل مشاہدہ، ایک ہڈن کہلاتا ہے مخفی لکھا نہیں ہوتا ہے، ایک نل ہوتا ہے. نل یعنی وہ چیز جو آپ نہیں چاہتے بچے آپ کے پڑھیں وہ اس میں چلا جاتا ہے. اسلامی اقداریں، ہر وہ چیز آپ کو اسلامی اور اسلامی تہذیب اقداروں کی طرف لے کے جائیں، اس کو کوشش کی گئی کس کا حصہ بنائیں؟ نل کا. جو چیز آپ کو مغربیت کی طرف لے جائے، مغربی تہذیب کی طرف لے جائے، جیسے گلوبلائزیشن ہے، ہیومن رائٹس ہے، جینڈر ایکویٹی ہے، ٹھیک ہے جی، ٹالرنس ہے، یہ سارے چیزیں یہ وہ کلیدی کلمات ہیں. کہتے ہیں نا مفاہیم میں واضح کلیدی، یہ قومی نصاب کے واضح کلیدی ذہن میں رکھیں. ہیومن رائٹس، جینڈر ایکویٹی، ٹالرنس، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے کلیدی ہوئے ہیں. گلوبلائزیشن، ہاں، ہیومینٹی، یہ وہ کلید ہیں، واضح کلیدی ہیں اس نصاب کے. اس لیے میں نے ایک سروے کیا. دیکھیں ایک قانون ہے تفسیر میں، جو دوستان تفسیر پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں انسان حکیم جب کوئی بات کرتا ہے نا، وہ کلمات کو اور لفظوں کو جسے کہتے ہیں نا حادثاتی طور پہ جمع نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ذہن میں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے مافی ضمیر میں، جو بات پہنچانا چاہ رہا ہے دیکھتا ہے اس کے لیے کون سے کلمات مناسب ہیں، کون سی مثال مناسب ہے، اس حساب سے اپنے کیا ہے کلام کو کیا ہے چینش کرتا ہے. میں نے ایک سروے کیا، سوشل سائنس کی کتاب ہے. اب ہمارے سامنے 2 ہیں، یا ایک تہذیب ہماری جو ہے آئندہ 20 سالوں میں مغربی ہوگی یا اسلامی. خوب، اگر مغربی تہذیب ہو کون سے کلمات ہونے چاہیے؟ گلوبلائزیشن، ہیومن رائٹس، جینڈر ایکویٹی، ڈیموکریسی، ٹھیک ہے نا، یہ ہونے چاہیے. سٹیزن شپ. اگر اسلامی جو ہے تہذیب بننی تو کون سے ہوں گے؟ مسلمان، اسلام، امت، ہے نا، بھائی چارہ، یہی ہونے چاہیے نا. میں نے ایک سروے کیا سوشل سائنس کی 6 سے 9 تک کتاب کا، کہ ان الفاظوں کو میں دیکھوں کہ ان میں کتنے الفاظ کتنی بار استعمال ہوں. اس قانون کو ذہن میں رکھیں تفسیر کے. انسان حکیم جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو ان الفاظ و کلمات کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے مافی ضمیر کو منتقل کریں. اس میں آ نہیں رہا. اب دیکھیں اس پوری رپورٹ جو انہوں نے بنائی کہ جس کے مطابق کتابیں چھپنی ہیں، وہ پہلا دیکھیں کہ مغربی تہذیب کے جو کلیدی عناصر ہیں، جو اس کی کیا ہے نمائندہ ہیں مفاہیم، جیسے کیا ہے آپ کا ڈائیورسٹی، یہ اس پالیسی میں جو کتاب میں آنا ہے 20 بار استعمال ہوا ہے. خوب، دوسری چیز جو بہت زیادہ نمایاں ہے، واضح کلیدی ہے مغربی تہذیب کا، ہیومن رائٹس ہے، حقوق بشر. یہ کیا ہے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا بتاتا ہوں ان کے مبانی کیا ہیں. یہ 8 بار استعمال ہوا ہے. تیسری چیز جو ہے ڈیموکریٹک، ایک جو چیز ڈیموکرائزیشن بہت زیادہ ہے، جس کے لیے عراق میں بھی ہے، افغانستان میں بھی، ہر جہاں امریکی جاتے ہیں ڈیموکریسی کے جو علم بردار ہیں، یہ 15 بار استعمال ہوا ہے. گلوبلائزیشن، دہشت جہانی، یہ لفظ 17 بار استعمال ہوا ہے. سٹیزن شپ کتنی بار؟ یاد رکھیں اب یہ بحث، کیونکہ میں نے کہا نا ایک ساری پوری بحثیں ہیں. سٹیزن شپ کہاں سے نکلا؟ لفظ شہری. یہ لفظ معمولی نہیں ہے، اس کے پیچھے مبانی فلسفی ہیں. جائیں ہیومنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اور ماڈرنزم کو پڑھیں تو آپ کو کھلیں گے. لوگ سنتے بہت اچھے کلمات ہیں. جس رینیسانس آیا اس زمانے سے پہلے 2 طرح کی اصطلاح تھیں. برنارڈ سیل اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایجوکیشن کی، شہری سٹیزن شپ اصطلاح تھی مسیح متدین کے مقابلے میں. مسیحیت دیندار لوگ ترویج کرتے تھے، جیسے آج ہم کہتے ہیں مسلمان ہونے کی، بندہ خدا ہونے کی، تو وہاں مسیحی کی تعبیر تھی دیندار. مسیح کے مقابلے میں اصطلاحی ہیومنزم نے اصطلاح دی شہریت، شہری. ہیومنزم میں الہادی نظام میں بندگی اور جسے کہتے ہیں نا تسلیم کا تصور نہیں ہے، تو وہاں پہ شہری ہوتا ہے. بس شہری کیا ہے؟ لفظ سٹیشن نماد ہے اومانزم کی. لفظ سادہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے شہروند خوب، شہروند خوب، یہ نماد ہے اومانزم کی، الہاد کی. اس کے مقابلے میں تدین کے، ڈیوائن کے مقابلے میں. اس لیے سٹیزن شپ تو کیا ہو گیا؟ بری چیز ہے نا. سٹیزن شپ نماد 21 بار استعمال. خوب، اب وہ کلمات واضح کلیدی جو نمائندے ہیں اسلامی تہذیب، کیا ہو سکتے ہیں؟ مسلم، اسلامک یا اسلامی، امہ، اسلام، یہی ہو سکتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں اس جو پاکستان کا نصاب ہے 6 سے 9 تک پڑھایا جانا ہے، اس میں کتنی بار مسلم 1 بار بھی استعمال نہیں ہوا، 0. اسلامک 0، امہ 0، اسلام 1 بار.
دیکھ رہے ہیں 20 20 15 18 0 0 0 یہ چل نہیں رہا. میں نے آپ کو دکھاتا میں نے کیا. اب ایک حکیم نے پالیسی بنائی ہے, ایک معاشرے کو لے جانا چاہتا ہے. اس نے 20 بار جو ہے کیا ہے ڈائیورسٹی استعمال کی, ہیومن رائٹس 8 بار استعمال کیا, ڈیموکریٹک 15 بار آیا ہے, گلوبلائزیشن 17 بار آیا ہے, سٹیزنشپ 21 بار آیا ہے, اسلام 1 بار بھی استعمال کیا اس نے لفظ پالیسی میں, اس کتاب کی پوری جو نصاب بنائے گا. اسلامک 1 بار بھی نہیں آیا, امہ کا لفظ 1 بار بھی نہیں آیا. اسلام بھی 1 بار پتہ ہے کیوں آیا, میں بتاتا ہوں. وہ بھی جو میں کہتا ہوں ٹالرنس جو ان کے واجہ کھیلی دی ہیں کہ جی ہمیں معاشرے میں دوسروں کے جو ریلیجن ہیں اور دوسرے کے افکار ہیں ان کی نسبت تحمل کا اظہار کرنا چاہیے جیسے اسلام میں توصیہ کیا گیا ہے, بس وہ بھی کسی ضمن میں آیا. خوب یہ نصاب جب بنے گا جس کی معاشرت علوم کتاب یہ ہے, کون سی تہذیب بنے گی؟